جن میں سب سے پہلی یہ نشانی بیان کی گئی تھی کہ بکریوں کو، جانوروں اور مواشی کو چلانے والے لوگ دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پر یہ بیان کیا گیا تھا کہ دنیا کے اندر ظلم عام ہوگا۔ تیسری علامت یہ بیان کی گئی تھی کہ دنیا کے اندر سے شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے گا اور بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے گی۔ چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایت میں مختلف نشانیاں بیان کی، علماء اکرام نے اس کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی تو بہت ساری وہ علامتیں ہوئی۔ ان میں سے ایک علامت چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ شراب کو فیشن سمجھ کر پیا جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ لوگ شراب کو عیب سمجھ کر نہیں بلکہ فیشن سمجھ کر پیے۔ اور آج ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی مشروبات مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے کہ جو نشہ آور ہے، اور پتہ بھی ہے لوگوں کو کہ اس کے اندر نشہ ہوتا ہے، لیکن شوق کے طور پر، مزے کے طور پر اور فیشن کے طور پر اس کو کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے نشہ آور چیزیں یا پھر شراب کو فیشن کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں اس طرح کا تصور بھی نہیں تھا جس طرح کا عمل اس دور میں کیا جا رہا ہے، کہ بہت سارے دیندار کہلائے جانے والے لوگ بھی ایسی مشروبات کے استعمال کے عادی ہوتے ہیں جس میں کسی نہ کسی درجے میں نشہ ہوتا ہے، یا پھر کچھ ایسی چیز کے کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں جو انسان کو مدہوش کر دیتی ہے۔ لہذا نشے والی ساری چیزیں اس میں داخل ہو گئی۔ ضروری نہیں کہ نشہ آور چیز بولے تو اس میں شراب بھی آئے۔ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے نشہ، اور خاص بات کہ بعض پوری یا پھر تمباکو یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے تھوڑا بہت نشہ، تو فرمایا یہ تھوڑے بہت نشے والی چیزیں بھی بڑے نشے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جن سے تھوڑی بہت مدہوشی آتی ہے، ایسی چیزیں بھی بڑے نشے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور آج آپ معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی نشہ آور چیزوں کو بھی لوگ فیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کہ پوری کھانا ایک فخر کی بات سمجھتے ہیں، ایسی چیزیں کھانا جس کے ذریعے نشہ ہوتا ہے اس میں ایک فیشن سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نشے والی چیزیں جب عام ہو جائیں گی، لوگ اس کو فیشن سمجھ کر کرنے لگیں گے، تو سمجھ لینا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پوری ہوگی۔ اور نشے سے اسلام نے منع جو فرمایا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نشے کی جب عادت انسان کو لگ جاتی ہے یا نشے کی جب لت کسی کو لگ جاتی ہے تو اب بندہ اس کے اندر ایک جنونی کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ دھیرے دھیرے چاہے وہ چھوٹا نشہ ہو یا بڑا نشہ ہو، جب بندہ کرنے لگتا ہے تو اس کی ایک ایسی لت اور ایسی طلب اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ اب اس کے بغیر اس کو اطمینان سے وہ رہ نہیں سکتا، بے چینی کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور ایک مدہوشی کے عالم میں وہ چل جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسمانی نقصان بھی بہت سارا ہوتا ہے اور روحانیت کا تو جو ہے تو گویا کہ گلا گھوٹنے کے مترادف ہے یہ عمل کہ جب بندہ مدہوش ہوگا، اس کو اپنے حال ہی کی فکر نہیں ہوگی، تو بتاؤ کیا وہ عبادتوں کے اوپر توجہ دے گا؟ کیا وہ کسی کے اخلاق کو، کسی کے حقوق کو ادا کرنے کی طرف توجہ دے گا؟ بلکہ اس کو اپنے حال کی فکر نہیں، اپنے ہی حقوق کو ادا نہیں کرتا نشے کی حالت میں، تو دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا بہت دور کی بات، اللہ رب العزت کے جو حقوق ہے اس کو ادا کرنا بہت دور کی بات۔ گویا کہ نشہ حقوق العباد کو ادا کرنے سے بھی روکنے والی چیز ہے اور حقوق اللہ سے کے ادا کرنے سے بھی روکنے والی چیز ہے۔ اس لیے قرآن میں جگہ جگہ نشہ اور چیزیں اور خصوصاً شراب سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا
انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 کے دوسرے صفحے پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بے شک یہ جو نشہ ہے یا شراب ہے، والمیسر اور جوا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے شیطانی کام ہے، یہ سب کے سب شیطانی کام ہیں، اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتا۔ بعد میں آگے اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ ہم نے شراب کو، جوے کو کیوں حرام کیا۔ اس کی وجہ اللہ رب العزت آگے کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ بے شک شیطان شراب کے نشے کے ذریعے اور جوے کی لت اور عادت کے ذریعے تمہارے درمیان میں آپس میں دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں آپس میں دشمن بنانا چاہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کسی کو نشے کی لت لگ جائے تو وہ جب اپنی ذات کا دشمن بن جاتا ہے تو دوسروں کا تو ظاہر سی بات ہے نشے کے اندر آ کر دشمن تو بنے گا۔ پھر جوے کے بارے میں بھی ساتھ میں یہ فرمایا، شراب اور اس کے ساتھ جوا، کہ جوا بھی ایسی چیز ہے کہ جو اس میں پڑتا ہے اس کے ذریعے شیطان آپس میں جھگڑوں اور فساد کے اندر انسان کو مشغول کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں پڑ کر بندہ جھگڑے فسادات میں لگ کر عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کو چھوڑتا ہے، اور ساری زندگی بے چینی اور جو ہے تو حسرت اور پریشانی کے ساتھ گزارتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو کوئی نشے کا عادی ہو یا شراب کا عادی ہو، وہ چین سے سکون سے زندگی گزارنے کی نعمت اس کو نہیں ملتی، چاہے وہ کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن ان دو چیزوں میں وہ پڑ گیا تو اس کی زندگی سے چین ختم، سکون ختم، یقینی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے بچنے کی بھی تاکید فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جوے کا بھی تذکرہ آ گیا۔ اس کے بعد قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ سود کو بزنس یا تجارت کا ایک اہم جز سمجھ کر لیا جائے گا، یعنی کہ دنیا میں یہ تصور رائج ہوگا کہ کوئی تجارت سود کے بغیر تجارت ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر قربان جائیے کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا جب تجارت کے اندر سود کو ایسا داخل کر دیا جائے گا کہ بندہ اس سے رکنا بھی چاہے تو وہ رک نہیں پائے، چونکہ اس کو اس کا لازمی جز قرار دے دیا جائے گا۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سود کو کس طرح معاشرے کے اندر رائج کیا گیا، کیسی کیسی اسکیمیں بنائی جاتی ہے، یا پھر جو ہے تو حکومت کی طرف سے کچھ قوانین ایسے بنائے جاتے ہیں کہ بندے کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے میں سود میں پڑنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک اہم نشانی ہے کہ سود کو رواج دیا جائے گا اور اسے تجارت کا ایک حصہ سمجھا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ یہ جتنا سارے دنیا کے اندر بینکنگ کا جو نظام قائم کیا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ، پہلی وجہ یہ کہ جو لوگ اس نظام کو قائم کرنے والے ہیں ان کی معیشت کو مضبوط کرنا، اور دوسرا یہ کہ معاشرے میں سوسائٹی کے اندر تجارت اور بزنس کی جتنی بھی شکلیں ہیں اس میں سود کو داخل کرنا ہے، کہ سود ایک معاشرے کے اندر ایسا ایک لازمی چیز بن کر داخل ہو چکا ہے کہ اگر ہم اس سے بچنا بھی چاہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے میں ہم اس کے شکار ہو ہی جاتے ہیں کہ کچھ سامان خریدنا ہے یا کوئی بڑی چیز ہمیں شو روم سے اٹھانی ہے تو اس کے اصول، قانون اور نیم اس طرح بتائے جاتے ہیں کہ آدمی کو بدرجہ مجبوری اس میں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ اگر وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی بڑی چیز پورا کیش دے کے اگر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پہ دوسرے مسئلے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے جو فرمایا تھا کہ سود تجارت کا ایک اہم حصہ بنا دیا جائے گا، اور واقعی میں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، سود کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے اہل ایمان کو سود سے بچنے کی بہت تاکید فرمائی، بلکہ سود کے سلسلے میں اتنی سخت قرآن کی ایک آیت ہے، شاید کہ کسی اور گناہ کے سلسلے میں اتنی سخت آیت نہیں آئی۔ سورۃ البقرہ 12 نمبر 3 اخیر سے سورہ جہاں ختم ہو رہا اس سے 2 صفحے پہلے ایک آیت ہے، اتنی سخت آیت کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں آئی۔ فرمایا کہ اگر کوئی سود سے نہیں بچتا فَاحْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سود کے کاروبار کے اندر پڑتا ہے گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اعلان جنگ دے رہا ہے۔ اور بتاؤ اس سے زیادہ سخت کیا ہے دوستوں کی کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو سود کے کاروبار میں پڑ گیا گویا کہ اس نے مجھ سے اعلان جنگ کی۔ اور بتاؤ جو اللہ رب العزت سے اعلان جنگ کرے وہ دونوں جہاں میں سے کہیں چین اور سکون سے رہ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے۔ تو اسی لیے مفسرین نے اس آیت کے ذکر میں لکھا ہے کہ اتنی سخت وعید کہیں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے گناہ کے بارے میں اللہ نے کہا گناہ کیا تو ہم تمہیں جہنم میں ڈالیں گے، اتنے دن رکھیں گے، یہ کریں گے۔ جو مسئلہ ہے مختصر گناہ کے، بڑے بڑے گناہ کے اوپر بھی جو عذاب ہے سب سے زیادہ کہ کچھ دنوں کے لیے جہنم میں ڈالیں گے، اس سے بڑا عذاب تو نہیں ہے۔ لیکن سود کے بارے میں اللہ رب العزت سے اعلان جنگ، اور ظاہر سی بات ہے جو اعلان جنگ کرتا ہے وہ باغی کہلاتا ہے، اور باغی کی سزا دنیا کے کسی بھی قانون اور لاء کے اندر دیکھیے آپ سزائے موت ہے، چاہے دنیا کا کسی بھی ملک کا قانون کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی دوسرے جو گنہگار مجرم ہوتے ہیں ان کی سزا کے اندر تخفیف کی جاتی ہے۔ کسی کو سزائے موت کسی جرم کے تحت دے دی گئی تو بھی اس کی درخواست پر رحم کی اپیل کرنے پر سزائے موت کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ لیکن بغاوت ایک ایسا جرم ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے قانون میں، دستور میں اس کی معافی کی گنجائش نہیں۔ اور جو سود کے اندر پڑتا ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، میرے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اور کسی کی حکومت میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرنا یہ بغاوت شمار ہوتی ہے، اور بغاوت کی سزا ہلاکت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے دنیا کے اگر بادشاہ سے ہم بغاوت کریں گے تو دنیا کے اعتبار سے ہم کو ہلاک کرے گا، یہ سزائے موت دے گا۔ لیکن ایسے بادشاہ سے بغاوت کریں گے جو دنیا کی اور آخرت کا بھی بادشاہ ہے تو اب ہمیں دونوں جہاں میں ہلاکت کی سزا ملے گی۔ تو اس لیے عزیزو سود سے بھی ہمیں بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور باقاعدہ ان لوگوں نے پلاننگ کے تحت، منصوبہ سازی کے تحت سود کو ہمارے اندر داخل کر دیا۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ سود سے 100% بچا ہوا ہوں۔ کہیں نہ کہیں نوکری والے ہیں تو بینک سے ان کو واسطہ پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہی ہے، تجارت والے ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، تو ہر فرد کسی نہ کسی واسطے میں اس معاملے میں ملوث رہتا ہے۔ تو اس کے لیے علماء کرام نے یہ راستہ بتایا چونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے وہ ہمارے مال میں شامل ہو ہی جاتا ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا باقاعدہ حساب کتاب رکھیں، اور جو سود کی رقم بینک وغیرہ کے ذریعے آتی ہے اس کو بغیر ثواب کی نیت سے محتاجوں میں، مفلسوں میں جو ہے تو خرچ کرتے ہیں، کیونکہ بچنا تو ناممکن ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم نوکری بھی کریں گے اور 1 روپیہ بھی سود کا ہمارے پاس نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں کہ ہم بڑے لیول پر تجارت کریں اور 1 روپیہ بھی ان کو سود کا نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ لازمی طور پر آئے گا۔ تو اب آپ کا امتحان یہاں پر کیا ہے کہ اس کے آنے کے بعد اس سے بچنا، یہ بڑا امتحان ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس سود کا پیسہ نہیں آتا، وہ سود سے بچ رہا ہے، یہ اتنا بڑا امتحان نہیں۔ بڑا امتحان اس کا ہے کہ جس کے پاس کسی نہ کسی ذریعے سے سود کی رقم آئے اس کے باوجود بھی وہ اس سے بچ جائے۔ کیونکہ ایک آدمی ہے
وہ خشک علاقے میں رہتا ہے اور وہ کہے کہ میں پانی سے بچتا ہوں اور پانی میں بالکل نہیں بھیگا، تو لوگ کہیں گے کمال کی بات نہیں، کیونکہ تو خشکی میں رہتا ہے، وہاں پانی سے بچنا کوئی معمولی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ پورے پانی کے اندر سے گزر کر نکل رہا ہے اور اس کے باوجود یہ کہے کہ پانی کا کوئی حصہ میرے بدن کو نہیں لگا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کرامت کیا ہے؟ پانی سے گزرا ہے لیکن اسے اپنے آپ کو بچا کر نکل گیا، تو یہ کرامت ہے۔ اور جو آدمی سوکھے مقام پر کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو پانی کا ایک چھینٹا بھی مجھے نہیں لگا، تو اس سے کہیں گے کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ پانی ہے ہی نہیں تیرے پاس، تو تم بھیگے گا کہاں سے؟ تو یہی معاملہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس کسی نہ کسی طریقے سے سود کی رقم آتی ہے، ان لوگوں کے لیے بڑا امتحان ہے۔ اگر وہ وہاں سے بھی صحیح سالم اور سود کے 1 روپے کی رقم بھی اپنی حلال کمائی میں داخل کیے بغیر وہاں سے نکل جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی کرامت کی بات ہے، بہت بڑے قربانی اور مجاہدے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بلکہ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ایک صاف صاف اصول بیان فرمایا قرآن شریف کے اندر ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ رب العزت نے یہ اصول بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جو سود ہے یہ مال کو کم کرتا ہے، ویربی الصدقات، اور زکوٰۃ دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ مال میں اضافے کا سبب ہے۔ اب ہمارا جو بیان چل رہا ہے شاید آپ کو یاد ہوگا، الذین یؤمنون بالغیب، کہ اللہ رب العزت نے متقیوں کی پہلی صفت بیان فرمائی کہ وہ بن دیکھی باتوں پر ایمان لاتا ہے۔ اس ذکر میں آپ سے کہا گیا تھا دیکھی ہوئی باتوں پہ ایمان لانا بڑی بات نہیں ہے، بن دیکھی ہوئی باتوں پر ایمان لانا ہی اصل بڑی بات ہے۔ تو اب یہاں دو چیزیں ہیں کہ ہم اپنے آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ سود سے مال بڑھا، آنکھوں سے تو دکھائی دے رہا ہے کہ بھئی 1 لاکھ دیے تو اس کو لگ کے آ رہی ہے 1 ہو رہے، آنکھوں سے کیا دکھائی دے رہا ہے؟ سود سے مال بڑھ رہا ہے۔ اور دنیا کی آنکھوں سے دیکھے تو یہ لگتا ہے کہ زکوٰۃ سے مال کم ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 1 لاکھ روپے تھے، آپ نے 2,500 نکال کر اللہ کے راستے میں جو ہے تو زکوٰۃ نکال دی، تو اب آنکھیں بتا رہی ہے، دل و دماغ کے اوپر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ 1 لاکھ میں سے 2,500 گئے، 97,500 97,500 بچے۔ تو اب دنیا کی آنکھیں کہہ رہی ہے کہ زکوٰۃ سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے مال بڑھتا ہے، لیکن ایمان والے کا امتحان یہ ہے کہ دیکھی ہوئی بات کو چھوڑ کر بن دیکھی بات پر ایمان لانا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ ہم نے زکوٰۃ سے مال کو بڑھنے کا ذریعہ بنایا، اللہ رب العزت نے یہ کہا، ہماری آنکھوں نے اس کو نہیں دیکھا لیکن ہمیں آنکھوں نے تو اس کے خلاف دیکھا نا کہ 1 لاکھ میں سے 2,500 گئے تو کم ہو گیا، لیکن 1 لاکھ میں سے 2,500 گئے اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا مال بڑھ گیا۔ تو اب اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو یہ صفت کامل طور پر ہمارے اندر پیدا ہوگی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ واقعی میں متقی وہ لوگ ہیں جو آنکھوں سے دیکھی جانے والی باتوں پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں سود سے بچنا چاہیے اور اس کو اپنے مال کے اندر داخل ہونے سے حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کا تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دن و رات دیکھتے رہتے ہیں کہ جو سودی کاروبار میں یا اس لین دین میں پڑے رہتے ہیں، ابتدا میں تو لگتا ہے کہ بہت مال و دولت آ رہا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہو رہی ہے اور جو ہے تو بہت ساری جو ہے تو ان کے پاس دولت اکٹھا ہو رہی ہے، لیکن آپ لوگوں نے میں سے بھی اکثر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جو اس کاروبار میں یا اس خبیث لعنت میں پڑتے ہیں ان کا انجام دنیا میں ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے ساری دولت دھیرے دھیرے چھین لیا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک مرتبہ تقریباً 2017-18 کی بات ہے، گجرات کے اندر ہمارے مدرسے کے جو شیخ الحدیث ہے حضرت مولانا حنیف صاحب لوہاروی، گجرات کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک مرتبہ مسلسلات کے درس کے دوران انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چونکہ حضرت کا یہ معمول تھا کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ان کے بھائی وغیرہ کینیڈا میں رہتے تھے، وہ وہاں شفٹ ہو جایا کرتے،
رمضان کا پورا مہینہ وہاں گزار کر رمضان کے بعد یہاں آتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان ممالک میں اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو رمضان مبارک میں مسلمان ہیں، رمضان مبارک میں کروڑوں روپے جو ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ نہیں، کروڑوں روپے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے تھے، مدارس کو، مساجد کو اور دینی کاموں کے اندر خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ فرما رہے تھے کہ میں خود دیکھتا تھا، جس مسجد میں میں تفسیر کیا کرتا تھا وہاں پر ایسے حضرات موجود تھے، کروڑوں لوگ روپیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کا کاروبار سودی تھا۔ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے چند سالوں کے بعد دیکھا کہ جو لوگ رمضان میں کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے وہ 2 روٹی کے محتاج ہوئے، وہ 2 روٹی کے محتاج ہوئے۔ تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم سودی کاروبار سے بہت سارا پیسہ جمع کریں گے، پھر غریبوں کی مدد کریں گے، پھر مساجد میں مدارس میں لگائیں گے، یہ تو جائز ہی نہیں۔ تو اس طرح غلط طریقے سے اکٹھا کیا ہوا مال صحیح جگہ خرچ کرنے سے بھی آپ کو جو ہے تو عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ جو اس کا مستحق ہے، جس کا حق ہے، اس تک پہنچانا پڑے گا۔ نہیں تو آپ سمجھیں گے ادھر ادھر سے سود سے میں نے کروڑوں روپے اکٹھا کیا، 50-60 کروڑ اکٹھا کیا، 1 کروڑ جو ہے تو اللہ کو نوزیلہ رشوت دوں گا کہ مدرسے میں، مکتب میں اور مدارس میں لگاؤں گا، اور جو ہے تو باقی اپنا مال پاک کر لوں گا۔ تو یاد رکھنا اس سے مال پاک نہیں ہے۔ مال پاک کرنا ہے، سود کی رقم ہے، بغیر صدقے کی نیت سے فقیروں میں، محتاجوں میں خرچ کر دو، یا جن لوگوں کا حق مارا تھا یا جن لوگوں کا حق دبایا تھا ان تک جا کر ان کا مال پہنچا دو، تو انشاءاللہ سارا مال پاک ہوگا، صاف ہوگا، اللہ اس میں برکت دے گی۔ اور اگر ہم دوسری جگہ سے چاروں طرف سے اکٹھا کر کے رکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے راستے میں کچھ دیں گے، اللہ خوش ہوں گے اور ہمارے سارے مال کو اور ہمارے سارے چکروں کو معاف کر دیں گے، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تو الغرض آج آپ حضرات کے سامنے علامت قیامت میں سے 2 نشانیاں بیان کی گئی۔ نمبر 1، شراب کو فیشن سمجھ کر پیا جائے گا، اور نمبر 2، سود تجارت کا، بزنس کا ایک لازمی جز بنا دیا جائے گا۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں، لہٰذا ہماری ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان لعنتوں سے اور ان نحوستوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ